اس کے بعد جب اسلام کی سرحدوں کا دائرہ پھیلنا شروع ہوا اور مال میں بھی فراوانی آئی تو زندگی کی پیچیدگی بڑھتی گئی، تو ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیوں کا دائرہ کار بھی وسیع اور پیچیدہ تر ہونے لگا۔ فقہاء کرام اور علماء اعظام نے نئے حالات سے اٹھنے والے سوالات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا اور نئے معاملات کا حکم شرعی واضح فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا جو دامن ہے کسی بھی زمانے کے مسائل کو ایڈریس کرنے سے جو ہے تنگ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا تاریخ میں، تو آج کے زمانے کے مسائل کو ایڈریس کرنے سے بھی تنگ نہیں ہو سکتا۔ ابواب فقہ پر تصنیفات شروع ہوئیں اور پھر استقلالاً معاشی معاملات پر تصنیفات کا دور بھی آیا۔ ابواب فقہ میں جو ہے معاملات مالیہ کے اندر جو تفصیلات آئیں وہ ساری چیزیں آئیں، لیکن استقلالاً بھی معاشیات پر یا معاش سے متعلق مسائل پر تصنیفات ہوئی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ زمانوں میں اقتصاد کے جزئی اور کلی ہر دو پہلوؤں پر فقہی رنگ میں تصنیف ہوئی۔ اقتصاد کے جزئی اور کلی سے مراد میری یہ ہے کہ اصل میں ایک اقتصاد ہوتا ہے اقتصاد جزئی، مائکرو اکنامکس، ایک ہوتا ہے اقتصاد کلی، میکرو اکنامکس۔ بالکل سادہ انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو اقتصاد جزئی کا تعلق جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتا ہے، عام آدمی سے ہوتا ہے، فرد سے ہوتا ہے، اور اقتصاد کلی کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، یعنی حکومت کیسے اقتصاد کو چلائے گی، بالکل سادہ انداز میں۔ تو دونوں معاملات پر اقتصاد اسلامی کے ماہرین نے، مطلب اس کو اقتصاد اسلامی اس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، لیکن فقہاء نے، علماء نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ کتاب الکسب محمد شیبانی نے، کتاب الخراج ابو یوسف نے، یہ امام ابو حنیفہ کے دونوں صاحبین ہیں۔ کتاب الخراج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اقتصاد کلی کے مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے، کیونکہ اس کتاب کا مقصد ہی یہ تھا کہ خلیفہ وقت نے حضرت ابو یوسف سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ میرے لیے یہ ایک کتاب لکھ دیں جس میں یہ وضاحت ہو کہ میں مال کے ساتھ کیسا تعامل کروں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اسی طریقے سے الاموال ابو عبید، اور اسی طریقے سے ابن قیم کے احکام اہل الذمہ، کیونکہ اہل الذمہ کے جو احکامات ہیں اس کے اندر خراج، جزیہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست شرعیہ کی جو کتب ہیں، کیونکہ سیاست شرعیہ کی کتب کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ حاکم وقت مال کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ تو یہ کچھ نمونے ہیں کہ اسلامی معیشت کے اوپر یا مال کے اوپر جو استقلالاً کتب ہوئیں، جو لکھی گئیں، جو چیزیں لکھی گئیں، یا اس کے جو مضان ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب ہیں، کتب فقہ ہیں، اور کچھ مخصوص کتب ہیں، اور اس طرح سے سیاست شرعیہ کی کتب ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔